بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیری ڈیٹر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حق نواز مغل. ناظرین، آج ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جن کا تعلق حویلی سے ہے. حویلی آزاد کشمیر کا ایک دور دراز علاقہ ہے اور ایک ایسا ضلع ہے جسے پسماندہ کہا جاتا ہے. اگرچہ موجودہ وزیر اعظم جناب فیصل ممتاز راٹھور خود حویلی سے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو حویلی کے نوجوان ہیں، حویلی کی خاص طور پر جو فیمیل نوجوان ہیں، وہ حویلی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور وہ کیسے اپنی ترقی کے مواقع دیکھتے ہیں، یہ سب اور بہت ساری اور باتیں کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے اور پاکستان میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے اس وقت وہ بی ایس کر رہی ہیں اپنی لنگوسٹکس میں، انگلش لٹریچر میں. میری مراد سعدیہ راٹھور. سعدیہ راٹھور، سب سے پہلے تو آپ کو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. First of all, thank you so much. Thank you so much, Kashmiri Digital Channel. Basically, it is truly blessing for me, and this is a great opportunity that I was invited in this space where, of course, perspectives and ideas are valued. تھینک یو سو مچ فار دا کمپلیمنٹ. سعدیہ، سب سے پہلے تو آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ حویلی سے آپ کا تعلق ہے. حویلی کو آزاد کشمیر کے اندر ایک دور دراز علاقہ سمجھا جاتا ہے اور باوجود اس کے وہاں کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ پاکستان بھر میں سب سے زیادہ ہے. اور آپ خود بھی اس وقت جا کر ایک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے آپ پڑھائی اپنی جاری رکھی اور ساتھ سوشل میڈیا پہ آپ کام کر رہی ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، یوتھ کو موبلائز کر رہی ہیں، اور خاص طور پر فیمیل جو آزاد کشمیر کی ہے اس کے لیے آپ ایک آئیکن ہیں، ایک رول ماڈل کے طور پہ ابھر کر سامنے آئی ہیں. یہاں تک جہاں تک آپ پہنچی ہیں، کیا سمجھتی ہیں اس میں آپ کی ذاتی کاوش کتنی ہے اور جو ادارے ہیں جو حویلی کے اندر موجود ہیں ان کا اس میں کتنا کنٹریبیوشن؟ سر بیسکلی جب ہم حویلی کی بات کرتے ہیں تو وہاں میری اس میں ذاتی کاوش یہ ہے کہ موٹیویشن جو ہوتی ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ موٹیویشن ہمیں کبھی بھی کہیں موٹیویشن ویڈیوز سے نہیں ملتی ہے، وہ ہمیشہ ہمیں انوائرمنٹ سے ملتی ہے. ہمیں جو ہماری اسٹرگلز ہوتی ہیں ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں، یہ چیزیں ہم ان سے انسپائر ہوتے ہیں. اور میں اگر اپنی حویلی کی بات کروں تو وہاں کے لوگ اتنے قابل ہیں کہ جیسے کہ آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ میں اس سے بڑی مثال کیا دوں کہ ہماری حویلی جب بھی سیدہ کا جو تعلیمی جو شرح ہے وہ 100% ہے. حویلی کے لوگ اتنے قابل ہیں کہ موجودہ وزیر اعظم اور 2 times اس سے پہلے بھی رہ چکے ہیں. تو آپ دیکھیں گے لیکن حویلی کا آپ جب موٹیویشن کی بات کرتے ہیں کہ آپ کیسے پہنچے ہیں یا اس کے پیچھے کی کاوش ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اپنے آس پاس کا جو انوائرمنٹ تھا، اس کی جو اسٹرگل تھی. آپ دیکھیں کہ جہاں کے لوگ اتنے قابل ہیں، وہ اتنے پیشنیٹ ہیں کہ جہاں کی جو تعلیمی شرح وہ اگر 100% ہے تو وہاں جو حویلی ہے اس کے جو اگر ہم بنیادی سہولیات کی بات کریں وہ اس حد تک ان سہولیات کا فقدان ہے کہ وہ 100 سال پیچھے ہے. یہی بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ انفراسٹرکچر وہاں پر نہیں ہے، وہاں پر اس طرح کے کالجز نہیں ہیں. ابھی یونیورسٹی کا اعلان تو کیا ہے لیکن وہ بھی ابھی تک وہاں پر نہیں ہے. سر میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ میں نے ابھی 2025 کا ایک آرٹیکل پڑھا تھا جو کوہٹا اسکول پہ تھا، تو اس میں ان نے اتنے اچھے سے وہ بتایا جا رہا تھا کہ کس طرح سے کلاس روم کی سچویشن کتنی بدتر تھی. اس کے علاوہ جو بیسک فیسلٹیز وہ تو بالکل زیرو تھیں. اور پھر اس کا دیکھیں آپ کی ایجوکیشن اسٹینڈرڈ جو ہے وہ اس پہ کتنا جو ہے افیکٹ پڑتا ہے. اور جہاں تک بات آپ نے یونیورسٹیز کی ہے، دیکھیں نا، صرف جو ہم اگر بلڈنگس وغیرہ کھڑی کر دیتے ہیں تو اس میں فنکشنالٹی نہیں ہے، تو اس کا کوئی میرے خیال سے وہ ایک سو کالڈ جو ہماری ایڈوانسمنٹ ہے نا. آپ دیکھیں کہ جب آپ یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں، ایک تو پہلے طلباء کو کوئی لائبریری وغیرہ ہے جو اس کی کوئی اتنی رسائی حاصل نہیں ہے، اور اگر ہو بھی تو ظاہر سی بات ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے دور میں جی رہے ہیں. تو آپ یہ کیسے پاسبل ہے کہ جو مطلب ہماری انٹرنیٹ کی اسپیڈ ہے وہ اگر ہائی نہیں ہوگی، اچھی اسپیڈ نہیں ملے گی، تو آپ کیسے ہم کوئی بھی کیسے امیجن کر سکتا ہے کہ لوگ ہائر ایجوکیشن اس سے حاصل کر سکیں گے. آپ نے جو اپنا انٹر کیا وہ حویلی سے کیا؟ جی میں نے حویلی سے. اور اس کے بعد آپ یونیورسٹی میں گئی، انٹرنیشنل یونیورسٹی میں آپ کی. کہا یہ جاتا ہے کہ جو پاکستان کے اندر یونیورسٹیز ہیں وہاں پر جو کشمیری طالبات ہیں اور کشمیری طلبہ ہیں ان کو کچھ مسائل ہیں جو پاکستان کے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو پاکستان کے اور کشمیر کے یوتھ ہے وہاں پر یا جو طلبہ ہیں ان کا آپس میں انٹریکشن کیسا ہے؟ بالکل سر، یہ بیسکلی ایک بڑا حساس سا میں سمجھتی ہوں کہ سوال ہے، اور ابھی میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گی کیونکہ میں اس پہ اپنا پرسنل ایکسپیرینس زیادہ شیئر کروں گی نا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ میرا اگر بیسکلی تعلق کشمیر سے ہے اور پھر میں اسلام آباد جو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے جو اپنا BS کر رہی ہوں، تو ہمارا جو انٹریکشن وہاں کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ رہا
تو میں اس بیس پہ بات کروں گی. ہم لوگ جس طرح سے گروپ اسٹڈیز کرتے ہیں, ہم ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ کام کرتے ہیں ساتھ میں, تو میرا جہاں تک ایکسپیرینس ہے, جو پاکستانی اسٹوڈنٹ ہیں وہ بہت سپورٹیو ہیں, اور جو ہمارے جو تعلقات ہیں کشمیریوں کے یا پاکستانیوں کے, وہ آپس میں بہت اچھے. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ نے بالکل ٹھیک ہے کہ یہ سننے میں آیا ہے, جیسے آپ نے بولا ہے کہ انہیں کچھ فیس کرنے پڑے ایشوز. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پولیٹیکل جو موومنٹس ہوتی ہیں, جیسا کہ ہم نے دیکھا 2025 میں جو اسٹرائکس وغیرہ رہی ہیں, تو اس کی وجہ سے جو ٹیمپریری ٹینشنز کریٹ ہوئی ہیں. لیکن سر میں سمجھتی ہوں کہ ان ٹیمپریری ٹینشنز کے پیچھے بھی جو وجہ تھی وہ مس انفارمیشن تھی. جی, یعنی مس انفارمیشن کی وجہ سے دونوں طرف کی جو یوتھ ہے, دونوں طرف کی جو طلبہ ہیں, وہ پھر وہ وہاں پہ انارکی کی طرف جاتے ہیں, یا ان کے اندر جو ہے نا وہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. تو کیسے آپ بینگ اے کشمیری یوتھ اس کیا سمجھتی ہیں کہ کشمیری یوتھ کو اس مس انفارمیشن سے کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی سر, میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں ہمیشہ اپنی یوتھ کو بھی یہ میسیج دینا چاہوں گی, اور میں پرسنلی بھی یہی اس بات پہ آئی فرملی بلیو کہ آپ لوگ جو آپ کو سوشل میڈیا کی جو انفارمیشن ہوتی ہے تو آپ اس پہ ریلائی نہ کیا کریں. کہ مطلب آپ نے جو انفارمیشن وہاں سے لی, اور مطلب جو بھی انفارمیشن آپ کو سوشل میڈیا سے ملتی ہے, اور آپ اس پہ اپنی رائے دینا شروع نہ کر دیا کریں. مطلب آپ اس پہ تحقیق کیا کریں, اس پہ جو ہے تھوڑا جانچ پڑتال. کیوں ہماری جو یہ جنریشن, اس کو جن زی بھی کہا جاتا ہے, یہ تحقیق پر کیوں نہیں جاتی, اور تحقیق کر کے بات کیوں نہیں کرتی, یا تحقیق کی بھی بات کو جس طرح سے ابھی آپ نے ایک ریسرچ آرٹیکل کا حوالہ بھی دیا, اس طرح سے بات کیوں نہیں کرتی, یہ سنی سنائی بات پہ کیوں ایکشن لینے لگ جاتی ہے؟ کیونکہ سر آئی تھنک ہماری جو یہ جن زی آپ نے جیسے کہا ہے, تو یہ لوگ جو ہے یہ ایموشنلی مینیپولیٹ ہے نا, لائک یہ انٹلیکچولی اویکن نہیں ہے. اچھا, اس لیے جی سب سے بڑی وجہ یہ ہے. آپ کے خیال میں ان کے اندر انٹلیکچوئلزم کی کمی ہے؟ یعنی جو مینٹل کیپیٹل ہے ہمارا, جو انٹلیکچوئل کیپیٹل ہے, وہ جن زی میں کم ہے, اور یہ ایموشنلی زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. بے روزگاری ہے آزاد کشمیر بھر کے اندر, آپ دیکھتے ہیں, اور مختلف سائٹس پہ بالخصوص ہماری جو طالبات ہیں, ہماری جو فیمیل سائڈ ہے ہماری, وہ اس وقت ایک بھرپور کنفیوژن کا شکار ہے, ایون کیریئر چوز کرتے ہوئے. کیا سمجھتی ہیں آپ, آزاد کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے وہ کافی اقدامات کر رہی ہے ہماری اس طبقے کے لیے؟ سر دیکھیں, ویسے اگر بے روزگاری کی بات کی جائے تو میرے خیال سے پاکستان پورا ہی اس بحران کا شکار ہے, لیکن کیونکہ ہم آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں اور وہاں حالات جو ہیں تشویشناک ہیں اس چیز کو لے کر, اور میں سمجھتی ہوں تو یہ جو سرمایہ کاری کی کمی, آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ جب تک معیشت میں ظاہر سی بات ہے پیسہ انویسٹ نہیں کرے گی تو روزگار کہاں سے ملے گا. لیکن جہاں تک بات اگر میں آپ بینگ اسٹوڈنٹ مجھے پوچھیں, یا خواتین کو کی بات آپ نے جیسے کی ہے, تو سر میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا سب سے بڑا رول, آپ دیکھیں کہ ایجوکیشنل سسٹم جو ہے ہمارا, اور ہماری جو مارکیٹ ہے اس کی مس میچڈ ہے. وہ اس طرح سے کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں جو وہ ڈگریاں پرووائڈ کر رہی ہیں, اور جو ہماری مارکیٹ کو جو اسکلس ریکوائرڈ ہیں تو وہ تو وہاں سے مل نہیں رہی ہیں. تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس کی اور بھی بہت سی ریزنس ہو سکتے ہیں کہ بے روزگاری نہ ملنے کی, روزگار نہ ملنے کی. اس کا حل کیا ہے؟ مسائل تو یہ ہم سب کو دیکھیں سر, ہر چیز کا سلوشن جو ہے نا پاسبل ہوتا ہے. اب چائنا کو اگر آپ دیکھیں نا, تو چائنا ہمیشہ سے ترقی یافتہ ملک نہیں تھا, یہ بھی غریب ملک تھا, لیکن وہاں پہ کیا کیا لوگوں نے ہارڈ ورک کی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے پالیسی اڈاپٹ کی ہے, ٹھیک ہے. جب تک گورنمنٹ کوئی پالیسی نہیں اپنائے گی نا, تب تک کچھ نہیں ہوگا. اور پھر آپ جب آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں کہ اس میں جو بے روزگاری ہے اور اس کا حل کیسے پاسبل نہیں ہے, کہ آپ یہاں سے اندازہ لگانے کہ کشمیر جو ہے اپنی نیچرل بیوٹی کی وجہ سے فیمس ہے, اور اگر ہم صرف سیاحت جو ہے ٹورزم اسی کو پروموٹ کریں تو کیسے روزگار نہیں ملیں گے. آپ یہ پونچھ کی جو ہے ریسرچ, اس سے تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ پونچھ میں جو سیاحت کی وجہ سے لوگوں کو روزگار اور انفراسٹرکچر میں کافی حد تک بہتری آئی ہے. اور اگر یہی چیز جو گورنمنٹ ہماری جو حویلی ہے, راولا کوٹ ہے, بنجوسا ہے, وہ اپنی خوبصورتی کو لے کر مشہور ہیں اور لوگ وزٹ بھی کرنا چاہتے ہیں, تو اگر گورنمنٹ وہاں پہ سڑکیں دیتی ہے, بیسک فیسلٹیز دیتی ہے, ایون میں تو کہوں گی کہ جو ہمارے انٹرنیشنل ٹورسٹ ہیں انہیں الاؤ کرے کہ وہ وہاں جائیں, تو کیسے نہیں جو ہے روزگار ملے گا. اور پھر ریسنٹلی کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں, سوری ٹو کٹ, کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں کہ حویلی سے 2 وزیر اعظم, ایک گزشتہ ممتاز حسین راٹھور مرحوم اور موجودہ وزیر اعظم بھی حویلی سے, لیکن حویلی سے جب بھی ہمارے پاس کوئی خبر آتی ہے تو اکثر ہمارے مریض جو ہے وہ ہاسپٹل میں فیسلٹی نہ ہونے کی وجہ سے فوت ہو جاتے ہیں.
اگر سردیاں ہو جائیں اور برف پڑ جائے تو راستے بند ہو جاتے ہیں, سڑکیں نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کو 6 گھنٹے وہ پیدل اٹھا کر, چارپائیوں پہ ہم نے ویڈیوز دیکھی سوشل میڈیا پہ, کلپس دیکھے, اٹھا کے لانا پڑتا ہے. یعنی اور آپ یہ کہتے ہیں کہ حویلی میں بہت پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں اور پھر الیکشن ہوتا ہے, ووٹ بھی کرتے ہیں آپ لوگوں کو, تو احتساب نہیں ہے, پوچھتے نہیں ہیں, یا کیا چکر ہے کہ وہاں پر اس طرف توجہ کوئی نہیں دے رہا؟ آپ کی سڑکیں نہیں بن رہی ہیں, آپ کے ہاسپٹلز نہیں بن رہے, آپ کو بیسک فیسلٹی جو ضرورت ہیں وہ آپ کو نہیں مل رہی, اور اس کے باوجود آپ لوگ ووٹ کر رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں اور مختلف طبقے کو آگے لا رہے ہیں. ایگزیکٹلی سر, اس میں جو بات کرنے جا رہی ہوں, اب میں بھی لوگ ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, بٹ میرے خیال سے اگر اس میں گورنمنٹ کا رول, آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا رول ہونا چاہیے تھا, یہ جو پرائم منسٹر ہیں, ٹھیک ہے, یہ کوئی ایک دن کی کہانی نہیں ہے, یہ کافی ٹائم سے چلا آ رہا ہے کہ اتنے جلدی کوئی ان کے پاس بھی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ وہ ایک رات میں یہ کر لیں گے. ہمیں بھی جو ہے انہیں لیکن کشمیر کو آزاد ہوئے اس وقت 77 سال, ایگزیکٹلی ہاں ٹھیک ہے, 90s میں ممتاز راٹھور صاحب پرائم منسٹر رہے, 90 سے لے کر اس وقت تک بھی آپ دیکھیں تو آپ کے پاس 30-35 سال بنتے ہیں. یہ کوئی چھوٹا ایرا تو نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ حویلی, کیونکہ میرا جو پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے, میں خود بھی کیونکہ حویلی ٹائمس کے نام سے ایک پیج جو چلا رہی ہوں, اور وہاں پہ بہت سے موسٹلی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں, میل بھی ہیں اور فیمیل بھی ہیں, تو جن نے اس کو فالو کیا ہوا اور ہم لوگ ان مسائل پہ بات کرتے ہیں. سر میں سمجھتی ہوں کہ اس میں سب سے ٹھیک ہے وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ کیوں اتنا سو, اگر کوئی پرابلم ریزالو نہیں ہو رہے, میں بھی اس میں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو جو انکسپیرینس ہوتا ہے یہ سب کچھ اس میں ہوتا ہے. لیکن سر یوتھ کا بھی تو اس میں رول ہے نا. آپ دیکھیں کہ ہماری یوتھ جو ہے بیسکلی آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ آج تک سنتے ہیں کہ جو یوتھ ہوتی ہے, جو نوجوان ہوتے ہیں, وہ ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ جو پولیٹیکل پارٹیز کی جو ایموشنل وار ہے وہ اس میں جکڑے ہوئے ہیں. اب ان کا مسئلہ یہ دیکھیں نا سر, شعور تو تب آئے گا, تبدیلی تو تب آئے گی جب آپ شخصیات کی لڑائی لڑنے کے بجائے سسٹم کی بہتری کی لڑائی لڑیں گے. اور میں اگر اپنی حویلی کے نوجوانوں کی بات کروں, تعصب, برادریزم, وہ اس میں اس طرح سے بٹ گئے ہیں کہ وہ اپنی ساری انرجی جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف لڑنے میں گزارے. اور اگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر حویلی کے نوجوان, حویلی کی جو ساری عوام ہے, وہ اپنی ساری انرجی وہاں کی بیسک رائٹس, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا, تعلیم ہے, اس میں صحت ہے, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے لحاظ سے وہ کتنا پیچھے ہے, تو یہاں پہ اگر اپنی انرجی انویسٹ کریں گے. کہاں پہنچے گی؟ سڑکیں نہیں, آپ کے سڑکیں نہیں ہیں, لوگ مریض رول جاتے ہیں, اور برف پڑ جائے تو 6 مہینے کٹ آف, ایسے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ اس ملک کا حصہ ہے. سر وہاں پہ آپ امیجن کریں کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ آن لائن ریسرچ نہیں کر پا رہا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ 21 سینچری میں جی رہے؟ تو سر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر یہی یوتھ, یہی نوجوان جو ہیں, یہ پولیٹیکل پارٹیز کے پیچھے بھاگنے کے بجائے, ان کی جنگ لڑنے کے بجائے اگر بیسک رائٹس کی جنگ لڑیں, تو آئی فرملی بلیو, اور میں پوری شیورٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ اگلے 5 سالوں میں جو حویلی کا فیوچر ہے وہ بدل سکتا ہے, وہ بالکل چینج لا سکتے ہیں. لیکن یہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اب اس چیز کو کیسے لے کر چلتے ہیں. آخری سوال آپ سے, کیا آپ میسج دینا چاہتی ہیں پورے آزاد کشمیر کی جو یوتھ ہے, جہاں کہیں بھی مسائل ہیں اور وسائل کی کمی ہے, اور بالخصوص حویلی کے؟ میں حویلی کے جو لوگ ہیں, میں ان کو بار بار یہی کہوں گی کہ آپ لوگ جو ہے اپنے رائٹس کو پہچانیں, ٹھیک ہے, اور ان چیزوں سے باہر نکلیں. اور پلس کیونکہ ہماری تحقیق نے یہ بات ثابت کی ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں بھی انہوں نے کہا ہے, پاکستان کی تحقیق, یہ ریسرچ ہوئی ہے کہ جو پاکستان کی پولیٹکس ہے اس میں جو یوتھ کی انوالومنٹ ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. بٹ انفارچونیٹلی پھر وہ کیا ہے کہ وہ ایموشنل ہے, وہ انٹلیکچوئل نہیں ہے. تو مسئلہ یہ کہ جہاں میڈیا جو ہے موبلائز کر رہی ہے جو یوتھ ہے, نوجوانوں کو, تو اس موبلائزیشن میں آپ دیکھیں کہ وہ ان کو اس طرح سے انٹلیکچولی اویئر نہیں کر رہی ہے. وہ پرسنالٹی بیسڈ اپروچ کو یوز کر رہے ہیں, وہ ایشو بیسڈ اپروچ کو یوز نہیں کر رہے ہیں. تو ایشو بیسڈ اپروچ کو یوز کرنا چاہیے. بالکل. سعدیہ, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ اسلام آباد سے یہاں تشریف لائیں, ہمارے ساتھ بات کی, اور آپ نے آزاد کشمیر کے جو نوجوان ہیں اور طالبات ہیں ان کے ایشوز کو ڈسکس کیا. ناظرین, یہ تھی سعدیہ راٹھور جو بتا رہی تھی کہ آزاد کشمیر میں جو نوجوان ہیں وہ کس طرح سے اس کا انفارمیشن کا شکار ہیں اور کنفیوژن کا شکار ہیں, ٹراماٹائز کیا جا رہا ہے. جو میڈیا ہے وہ کس طرح سے ان کو اچھی طرح سے موبلائز نہیں کر پا رہا. مینٹل کیپٹل اور جو انٹلیکچوئل ہے, جو انٹلیکٹ ہے ہماری یوتھ کا, اس کو بہتر نہیں بنایا جا رہا, جس کی وجہ سے جین زی جو ہے وہ بہت سارے پرابلمس کا اور مسائل کا شکار ہے, جس کے بہت سارے حل بھی انہوں نے بتائے. اپنے میزبان حق نواز مغل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.